السلام علیکم۔ یہ ناول ہے قیامت قریب ہے، ایپیسوڈ 1۔ نصیر ہمارے محلے کا لڑکا تھا، کھاتے پیتے گھرانے کا اوباش نوجوان۔ کسی کی دوستی زیادہ اور طارق جیسے بدنام زمانہ لڑکوں سے تھی، حالانکہ والدین اس کو منع کرتے تھے کہ ان دوستوں کے پاس نہ جایا کرو، ان کو لوگ برا جانتے ہیں، مگر نصیر نہیں مانتا تھا۔ نصیر کے والد نہایت شریف آدمی تھے، وہ گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے تھے، جبکہ زیادہ ایک زمیندار کا بیٹا تھا، اور طارق کے ابو نامی گرامی جیولر تھے، گویا ان لوگوں کو دولت کی کمی نہیں تھی۔ والدین تو سبھی کے چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھ لکھ جائیں، مگر اولاد غلط راستے پر چل نکلے تو ماں باپ بیچارے کیا کریں۔ نصیر کے والد بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر انجینئر بن جائے یا کسی اور باعزت پیشے سے منسلک ہو جائے۔ وہ خود پروفیسر تھے اور دنیا جہاں کے بچوں کو پڑھاتے رہتے تھے، مگر ان کا اپنا بیٹا بار بار FSC میں فیل ہو جاتا۔ اس کی وجہ برے لوگوں کی صحبت تھی۔ نصیر حالانکہ وہ بہنوں کا بھائی تھا، اس وجہ سے اس پر بہت سی ذمہ داریاں تھیں، لیکن وہ کبھی ان ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کرتا تھا۔ نازیہ جو بڑی بہن تھی، وہ شادی شدہ تھی، جبکہ لائبہ میٹرک کر رہی تھی۔ وہ بہت معصوم اور شوق سی تھی۔ ہمیشہ خوش رہنے والی لائبہ اپنے بھائی نصیر سے بہت محبت کرتی تھی۔ یار، آج نصیر کو کیا ہو گیا ہے؟ زیادہ نے سوال کیا۔ یہ تو اپنی سوچوں میں گم ہے۔ تبھی جواب نہ پا کر دوستوں نے نصیر کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ وہ گلی میں آتی ایک معصوم صورت لڑکی کی جانب محویت سے دیکھ رہا تھا۔ واقعی وہ لڑکی حور جیسی تھی، بے حد معصوم۔ اسکول کا یونیفارم پہنی تھی اور دھوپ کے تمازت سے اس کا معصوم چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ 9ویں جماعت کی طالبہ زریں تھی۔ اس کی عمر بمشکل 14 برس ہوگی۔ دنیا مافیہا سے بے خبر اپنی دھن میں مگن چلی جاتی تھی۔ وہ کم سن ہونے کے باوجود چٹان کی طرح مضبوط لگ رہی تھی۔ وہ باوقار تھی کیونکہ اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ اس کے گھر کا ماحول پاکیزہ تھا اور ماں باپ نے اس بچی کی بہترین تربیت کی تھی۔ وہ دنیا کی تمام آلودگیوں سے پاک تھی کیونکہ وہ پاکیزہ اور پاکیزہ سوچ کی مالک تھی۔ نصیر کے دل پر اس چاند سے مکھڑے نے جانے کیسا اثر کیا کہ وہ اتنا محو ہو کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو احساس ہی نہ رہا اس کے ساتھ دوست بھی ہیں جو اس کو گھور رہے ہیں۔ کیا مر گئے ہو یا سانس لینا بھول گئے ہو؟ زیاد نے اس کا کندھا بلایا اور طارق نے ایک دھپ اس کی کمر پر مار کر اس کو لرزا۔ بے چوہے، چوہا نہ بن، شیر بن شیر۔ ہم تین ہیں، گاڑی میں ڈال کر چل۔ نہیں یار، یہ اتنی معصوم ہے کہ میرا حوصلہ نہیں ہو رہا کہ اس کو برباد کریں۔ اچھا تو پارسا ہے، تو پارسا رہ، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا طور ہے۔ اس دوران لڑکی کا گھر آ گیا اور وہ اپنے گھر کے اندر چلی گئی۔ تاہم ان بدماشوں نے اس کا گھر دیکھ لیا تھا اور پھر مل کر اس کو اٹھانے کا پروگرام بنانے لگے۔ یہ بدماشوں کا ایک گروپ تھا جو لڑکیاں سر راہ اٹھا کر گاڑی میں ڈال لیتے تھے، مگر موقع محل دیکھ کر تاکہ پکڑے نہ جا سکیں۔ پولیس کو کب سے ان کی تلاش تھی، مگر ان کو کسی کا خوف نہیں تھا کیونکہ یہ اثر و رسوخ والے باپوں کے فرزند تھے۔ یہ ایسی کئی وارداتیں کر چکے تھے اور آج پھر ایک اور واردات کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، مگر نصیر کے دل پر زری کی معصوم صورت نے کچھ ایسا جادو کیا کہ وہ ان دونوں شیطانوں کے آج کے اس منصوبے میں شامل نہیں ہوا۔ البتہ پہلے وہ کئی بار ان کے اس گھناؤنے منصوبے میں شامل ہو چکا تھا۔ گھر آ کر بھی نصیر کا دل زری میں انکار رہا۔ اس کا جی نہ چاہا کہ وہ گھر سے باہر نکلے یا دوستوں کی طرف جائے۔ آخر وہ بار بار فون کر کے اس کو بلانے لگے، وہ نہیں گیا۔ دوسرے روز رات کو 9 بجے فون آیا کہ اب آ جاؤ، ہم اپنی پسند کو فارم ہاؤس میں لے آتے ہیں۔